नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक अजीम कौमी साना के बारे में बात करेंगे जो 16 दिसंबर 1971 को पेश आया, यानी जिसको सकूत ढाका के नाम से याद किया जाता है। कौमों की ज़िंदगी में बाज़ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिनको मुद्दतों तक फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की तारीख़ में भी 16 दिसंबर 1971 को एक ऐसा सानहा हुआ जिसकी कर्बनाकी और तलखी आज भी मुसलमानाने मिल्लत के दिलो दिमाग में मौजूद है। सकूत मशरक़ी पाकिस्तान तारीख़ पाकिस्तान का अलमनाक तरीन वाक़या है, और अगर आलम इस्लाम की तारीख़ की बात की जाए तो सकूत बगदाद और सकूत बैतुल मुक़द्दस के बाद कोई भी सानिया इसकी चुभन और दर्दनाकी का मुकाबला नहीं कर सकता। सकूत बगदाद के नतीजे में मुसलमानों की अज़ीम शान खिलाफत को ज़बरदस्त धचका पहुँचा। इसी तरह सकूत बैतुल मुक़द्दस के नतीजे में मुसलमान अंबिया अलैहिमुस्सलाम की अज़ीम शान मस्जिद से महरूम हो गए। वो मस्जिद कि जिसकी बाज़ियाबी के लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़बरदस्त जद्दोजहद की थी। इस मस्जिद का पंजा यहूद में चला जाना यकीनन इस्लामियाने आलम के लिए इंतहाई दर्द और तकलीफ़ का बायस है। 16 दिसंबर 1971 का वाक़या भी तारीख़ इस्लाम का इंतहाई दिलदोज़ वाक़या है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा वतन है और इसके हसूल के लिए हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और इनके हमरा दीगर उलमा इकराम और अकाबरीन उम्मत ने मुसलमानों की बेदारी के लिए बड़ी तवील जद्दोजहद की थी, और इसके हसूल के लिए हज़ारों की तादाद में हिजरतें की गईं। बूढ़ों की दाढ़ियों को लहू में डुबोया गया, नौजवानों के सीनों में संगीनों को उतारा गया, माँओं, बहनों और बेटियों की इस्मतों को पामाल किया गया और मासूम बच्चों को तहोतेग किया गया। इसके बावजूद भी पाकिस्तान और बर-ए-सग़ीर के तुलो अर्ज़ में बसने वाले मुसलमान इंतहाई खुश थे कि इन कुर्बानियों के बाद मुसलमानों को एक महफूज पनाहगाह हासिल हो गई है। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के हसूल के लिए यहाँ पर पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बसने वाले मुसलमानों ने ज़बरदस्त तहरीक को चलाया। वहीं पर बंगाल में बसने वाले मुसलमानों ने भी अपनी बसात और हैसियत के मुताबिक इस तहरीक में बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डाला था। दो कौमी नज़रिए की हमायत जिस तरह मगरबी पाकिस्तान में मौजूद थी, इसी तरह मशरक़ी पाकिस्तान में बसने वाले लोग भी दो कौमी नज़रिए से मोहब्बत करने वाले थे। अगर तारीख़ पाकिस्तान का मुताला किया जाए तो ये बात समझ में आती है कि 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान को पढ़ने वाले मौलवी ए.के. फजल हक का ताल्लुक भी बंगाल के साथ था। बंगाल मुसलमानों का अक्सरियती इलाका था और उसने तहरीक पाकिस्तान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए नुमाया किरदार अदा किया। दो कौमी नज़रिए ने मुस्लिम कौमियत के तसव्वुर को इस अंदाज में उजागर किया कि इलाकाई, लिसानी और सूबाई तस्बात के उजागर होने के अमकानात तकरीबन मादूम हो गए। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि क़याम पाकिस्तान के बाद बाज़ नाआक़बत अंदेश और मौका परस्त सियासतदानों ने मज़हब और रियासत के दरमियान तल्लुक़ को दुरुस्त तसव्वुर न किया और पाकिस्तान को एक कौमी रियासत की हैसियत से चलाने की कोशिशें शुरू कर दी। किसी भी कौमी रियासत में ज़बान या नस्ल की वहदत का पाया जाना ज़रूरी है, जबकि पाकिस्तान एक कसीर कौमी रियासत है
اور اس میں مسلمانوں کے درمیان نقطہ اتحاد اور اشتراک فقط مسلمانوں کا مذہب ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، قرآن مجید کے دستور ہونے اور بیت اللہ شریف کی جہت ہونے پر پوری قوم کا یکجا رکھنا کچھ مشکل نہیں، لیکن بد نصیبی سے اس نظریاتی ریاست میں بعض قوم پرست رہنماؤں نے اپنے سیاسی اہداف کے حصول کے لیے بنگالی، غیر بنگالی، مشرقی اور مغربی کے نعرے کو فروغ دیا اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس کے نتیجے میں قوم پرست بنگالیوں کو اس بات کا احساس دلایا گیا کہ متحدہ پاکستان میں ان کے حقوق محفوظ نہیں ہیں۔ اس خلیج کو پاٹنے اور اس اختلاف کو کم کرنے کے لیے ریاستی، سیاسی اور مذہبی سطح پر منظم اور مربوط کوششوں کی ضرورت تھی، لیکن دکھ کا مقام یہ ہے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے سیاسی رہنماؤں نے مشرقی پاکستان میں پیدا ہونے والے احساس محرومی کے ازالے کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ بنگالی زبان کو قومی زبان کا درجہ نہ دینے کی بنیاد پر تحریک چلانے والے بنگالی قوم پرست چھوٹی چھوٹی رنجشوں اور غلط فہمیوں کو ہوا دینے میں کامیاب ہوتے چلے گئے، اور اس تاثر کو اس وقت بہت زیادہ تقویت ملی جس وقت 1970 کے انتخابات میں عوامی لیگ بھاری اکثریت سے جیت گئی، لیکن ان کو اقتدار منتقل کرنے کی بجائے بعض عناصر نے اقتدار پر براجمان ہونے کے لیے ادھر ہم ادھر تم کے نعرے کو لگایا، جس کی وجہ سے بنگال میں ایک علیحدہ وطن کے حصول کے لیے ایک منظم تحریک کو چلانے کی راہیں ہموار ہو گئیں۔ اس نازک صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے دشمنوں نے اس تحریک کی مکمل پشت پناہی کی۔ چونکہ ہندوستان پاکستان کے وجود کو کسی بھی طور پر گوارا کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے اس نے بھی اس موقع کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا اور سیاسی محرومی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی قوم پرستی کے جذبات کو بھرپور انداز میں بھڑکایا اور علیحدہ وطن کے لیے چلنے والی اس تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے حالات کو سازگار دیکھتے ہوئے ہندوستان نے باقاعدہ طور پر فوجی مداخلت بھی کی۔ اس فوجی مداخلت کی روک تھام کے لیے پاکستان نے اپنی بساط کے مطابق بھرپور کردار ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش بنگالی عوام کی تائید نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی۔ بنگال میں بسنے والے مذہبی رہنما اور مغربی پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے اس موقع پر وطن کو متحد رکھنے کی عوامی سطح پر پوری کوشش کی، لیکن قوم پرست طاقتیں اور ان کی بھڑکائی ہوئی آگ مذہبی جذبات اور کوششوں پر غالب آ گئی اور پاکستان دو لخت ہو گیا۔ بعض اداں بنگلہ دیش ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھر آیا۔ گو پاکستان کے محب وطن اور دین پرست رہنماؤں نے بنگلہ دیش نامنظور تحریک کو چلانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود پاکستان دوبارہ یکجا نہ ہو سکا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد قیام امن کے لیے شملہ معاہدہ کیا گیا اور اس معاہدے میں بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ بات طے کر لی گئی تھی کہ سقوط ڈھاکہ کے دوران ہونے والے واقعات کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے کے وجود کو قبول کیا جائے گا، لیکن 48 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود پاکستان کے ہم نوا مذہبی رہنماؤں کو تاحال انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پروفیسر مطیع الرحمان نظامی، پروفیسر اعظم، ملا عبدالقادر اور جماعت اسلامی کے بہت سے نمایاں رہنما حسینہ واجد کے ظلم، تشدد اور انتقام کا نشانہ بن چکے ہیں، اور آج تک بھی پاکستان اور دو قومی نظریے سے وابستگی رکھنے والے رہنماؤں کے لیے معافی کی کوئی گنجائش موجود نہیں، اور آئے دن ان کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کر کے ان کو ذہنی اذیتیں اور جسمانی تکالیف دی جاتی ہیں۔ سقوط مشرقی پاکستان کا سہانیہ انتہائی دلدوز اور کربناک تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس سانحہ کے اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے تاحال وہ کمزوریاں دور نہیں کی جا سکیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں 48 سال قبل
اس المناک سانحے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی قوم پرستی کا نسور اپنے پورے عروج پر نظر آتا ہے، اور حالیہ دنوں میں ہونے والے ڈاکٹروں اور وکلاء کے تصادم نے ملک میں طبقاتی اور پیشہ ورانہ کشمکش کی تلخی کو واضح کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم غور کریں تو تاحال پاکستان کو عملی طور پر اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ویژن کے مطابق اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ گو ملک میں اعلیٰ عہدوں پر فائز بعض اہم شخصیات کئی مرتبہ نفاذ اسلام کی اہمیت کو اجاگر کرتی رہتی ہیں، لیکن ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں نے اس حوالے سے کوئی عملی پیش قدمی نہیں کی، اور اس بات کو اپنے منشور میں فقط دینی سیاسی جماعتوں نے ہی جگہ دے رکھی ہے۔ انتخابی دھاندلی کے حوالے سے بھی 1970 سے لے کر اب تک کئی مرتبہ مختلف قسم کی تحریکیں چل چکی ہیں۔ 1977 میں چلنے والی تحریک کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو نہ صرف محروم ہوئے بلکہ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی طرح 2013 کے الیکشن کے بعد تحریک انصاف کے سربراہ نے انتخابی دھاندلیوں کے خلاف ایک لمبی تحریک چلائی۔ 2018 کے انتخابات میں بھی مختلف طبقات کی طرف طرح طرح کے تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا عبدالرحمان اس حوالے سے ایک دھرنے کا انعقاد کر چکے ہیں۔ انتخابی عمل کو شفاف اور بے داغ بنانا ریاستی اداروں اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور اس حوالے سے حکومت اور متعلقہ اداروں کو اپنی کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں اس حوالے سے پائی جانے والی کشمکش پر قابو پایا جا سکے اور پاکستان کو سیاسی بحرانوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھا 16 دسمبر 1971 صوبہ ڈھاکہ کے موقع پر ہمارا مختصر سا نقطہ نظر۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب گزارش کرنی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک لازمی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔